مصدق یہ بتائیں آپ کا یہ ستلج کا بات ہو رہی ہے. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ ستلج، راوی اور بیاس ان کا 1976 سے 1998 تک ان کا انفلو تھا تقریباً 9.35 ملین ایکر فیٹ، اور 1999 سے 2022 میں یہ 2.96 ملین ایکر فیٹ پہ آ گیا. اب اگر یہ سورس آف واٹر ہے وہ تو سیریسلی ڈپلیٹ ہوا ہے. اور بہت لوگوں کا خیال یہ ہے جو بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ SIFC کا پروجیکٹ آ گیا تھا اور ان کا برین چائلڈ تھا، تو شاید وہ فورن سعودیز دوسرے ان کو بھی کارپوریٹ فارمنگ میں لانا چاہ رہے ہیں، ادھر سے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے SIFC کے پریشر میں یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں، ناٹ بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹی. لیکن یہ کہ جی اچانک وہ بس ایک گرینڈ پلان بنا، گرین انیشیٹو، اور گراؤنڈ ریالٹیز اگنور ہو رہی ہیں، اور اس پہ وہ ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل پریشر زیادہ آ گیا ہے. شاید اسی پہ شہری رحمان نے وہ ایک کہا تھا، ٹنگ ان چیک ریمارک دیا تھا کہ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی ایگریمنٹس کر لی ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. اینڈ دین یو ریسپونڈیڈ ٹو ہر. تو کیا یہ SIFC اور اس کا پریشر ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک ہیسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، سپیڈ ایکسٹرا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھوں گا. پہلی بات میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے. ستلج اور راوی کا پانی تو کم ہونا ہی ہے انڈس ٹریٹی کی وجہ سے، لیکن جو اس وقت پانی استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے، وہ جو سجیشن ہے وہ چناب اور جہلم سے ڈائیورٹ لنک کینال کے ذریعے کر کے، اور پھر اس کینال کو جس کو چولستان کینال، جس کے اوپر یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کو بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ستلج کا پانی، بیاس کا پانی اور راوی کا پانی کاؤنٹ کرنا انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد تو بڑی عجیب سی بات ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور واٹر ریکارڈ کے بعد وفاقی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اپنا صوبہ، اپنے صوبے کے اندر جو بین الصوبائی نہریں نہ ہوں، یعنی ایک صوبے سے دوسری جگہ نہ جاتی ہوں، ہم کسی صوبے کو روک سکیں کہ وہ اپنی نہریں نہ بنائے. مثلا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، بلوچستان میں کچھی کینال بنی، کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی، کچھی کینال بن گئی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں CRBC کینال بن رہی ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں، سارے صوبے ساتھ ہیں، CRBC کینال بن رہی ہے. اسی طرح سندھ کے اندر رینی کینال بنی، اسی فریم ورک کے اندر، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، رینی کینال بن گئی، علاقے اس سے سیراب ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی ایک اور صوبہ، ان دس پرٹیکولر کیس پنجاب، یہ کہتا ہے کہ ہم، اور سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہم اپنے پانی کے حصے میں سے ایک کینال بنانا چاہتے ہیں جس کا دوسرے صوبے سے کینال کا تعلق نہیں ہے، تو وفاق کی طاقت صرف اتنی ہے کہ اس صوبے کو اس کے حصے کے پانی سے زیادہ نہ ملے. اب آگے صوبہ اپنے ہاں کون سی کینالز بناتا ہے، کون سی کھائیاں بناتا ہے، دونوں 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم پھر بھی CCI کے اندر ضرور اس کو ڈسکشن کریں گے، اس کے علاوہ بھی کریں گے اور تمام صوبوں کی تسلی کروائیں گے، لیکن یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تو تمام چیزیں 18ویں ترمیم میں ہم نے لکھی ہیں. مثلا میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ 95%، 90 سے 95% پاکستان کا پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، صرف 5 سے 7% جو ہے وہ پینے کا پانی ہے. اب اگر کسی صوبے کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے تو پینے کا پانی، پینے کے پانی کی کوالٹی، سینیٹیشن، ایگریکلچر، یہ تو تمام سبجیکٹ ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دیے گئے ہیں اور وفاق کے پاس کوئی کنٹرول نہیں، وفاق چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے وہ 5% پانی 100% میں سے جس کے ذریعے لوگوں کو پانی پلانا ہے، یا 95% جس کے ذریعے ایگریکلچر کرنی ہے، یا سینیٹیشن، یا پانی کی کوالٹی، یا زیر زمین پانی جو ہے اس کے ڈپلیشن کیسے ہو رہی، یہ تمام مسائل صوبوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں اور کہا کہ وفاق اس سے ہٹ جائے، ہمیں آپ 62% یا جتنا بھی پیسہ بنتا ہے وہ دے دیں اور ہمارے راستے سے ہٹ جائیں. اب آپ ہمیں نہ بتائیں کہ کینال کہاں بنے گی اور کھائی کہاں بنے گی اور کھالا کہاں بنے گا اور لوگوں کو پینے کا پانی کیسے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ طے کرنے ہیں اب صوبوں نے.
تو میں نے آپ کو تمام دیگر صوبوں کی کینالز بھی بتا دی ہیں جن کو پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا کیا چیزیں صوبوں کی ملکیت ہیں جس پہ وفاق SIFC کا پریشر ہے. نہیں, SIFC کا تو کوئی پریشر نہیں ہے نا جی. میں نے تو آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ابھی بھائی کہہ رہے تھے شاہ صاحب, اور ضرور ہوگی کوئی ایسی بات, شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے آبجیکشن کی ہے. بالکل شاہ صاحب کہتے ہیں تو ضرور کی ہوگی, لیکن حیرت زدہ بات یہ ہے کہ اسی پنجاب کے P&D ڈیولپمنٹ نے ایک PC1 بنا کے بھیج دیا ہے اس کے پاس, CDWP کے پاس, کہ ہم یہ کینال بنانا چاہتے ہیں. یعنی آبجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مصدق. شاہ صاحب دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جی شاہ صاحب. جی ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں. جی پہلے تو میں یہ اس کو جو P&D ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے ڈپارٹمنٹ, وہ اپنی آبزرویشن تو ضرور دیتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو پھر فیصلہ ہوگا وہ اس کے تحت اس نے PC1 بنا دیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر ملکی مفاد میں کوئی ایگریمنٹ ہوئے ہیں کوئی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے, تو ہم اپنی زمین بھی آفر کر رہے ہیں نا, کہ اگر پانی زیادہ ہوگا تو یہاں زمینیں آباد کر لیں. اصل ایشو تو پانی کا ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی پانی ظاہر ہے آگے ہی کم ہے, پھر اس میں اگر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی اس کا جو زرخیز زمینیں ان میں بھی فرق پڑے گا, اور ظاہر ہے سندھ کو تو پڑے گا ہی پڑے گا. تو ہم یہاں پہ کر لیں وہ ایگریمنٹ, اگر پانی زیادہ ہوگا تبھی آباد ہوں گی, نہیں ہوں گی تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. دوسری یہ دریاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت آپ کے علم میں ہوگا, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ پنجاب کے کچھ دریا جو تھے وہ تو بہت پہلے سندھ کی سنے بغیر ہی انڈیا کو دے دیے گئے تھے, یا جو کچھ بھی تھا آپ کے علم میں ہے, اور بعد میں بھی بہت سارے حقائق ہیں اور جن پہ تلخی نہیں آنے. مجھے ایک بات بتائیں, ضرور رسپونڈ کریں. CCI پچھلے 10 ماہ سے اجلاس نہیں ہوا, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. ہونے چاہیے تھا, اب تک تو چوتھا اجلاس ہونا چاہیے تھا, ہر 3 ماہ بعد ہونا چاہیے تھا. اینی چلے گا, CCI میں ہوتا ہے. اگر یہ بات چیت مصدق صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی, انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف ہو اور پھر پروجیکٹ آگے جائے, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر نہیں چلتے, کیونکہ جتنا آپ کا ایشو بنا ہوا, آپ کی پارٹی نے بہت زیادہ مسالہ گرم کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے تو PTI کے ساتھ مل کے اس دن کورم بھی اڑا دیا ہے اسمبلی کا, تو آپ تو فلرٹ کر رہے ہیں ہر طرف. کیا یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس بات پہ آپ کے ساتھ 100% اگری نہ کیا, تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ راہیں بھی جدا ہو سکتی ہیں گورنمنٹ سے, پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ہماری خوشی کا وہ نہیں ہے. تو PTI کے ساتھ مل کے اگر آپ اسمبلی کا سیشن روک کروا, وہ ایڈجرن کروا سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے آپ حکومت بھی بنا سکتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. جمہوری, وہ بھی جمہوری قدم ہوگا. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمیں تو PMLN نے آ کے ٹف ٹائم دینے کی پوری کوشش کی, GDA کو ملایا, MQM کو ملایا, JUIF کو ملایا, قوم پرستوں کو ملایا, کسی کو نہیں چھوڑا. لیکن جب ریزلٹ آئے تو پارلیمنٹ میں جو بھی آیا, ہم نے تو اس وقت آزاد اراکین کو پہلے کہا تھا غیر مشروط طور پر حکومت بنا لیں. چلے سر, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اس پہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی.